بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 2019 مارچ کے ذائچوں کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے چھٹے سٹار ورگو یعنی بورڈ شمبلا کی۔ ورگو کی ہم نے جب ایئرلی پریڈکشنز کی تھیں تب بھی ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا، جب ہم نے اس کی منتھلی پریڈکشنز کی تب بھی ہم اس بات کو بار بار ڈسکس کرتے رہے، اور ہم جب اس کی ویکلی پریڈکشنز کر رہے ہیں تب بھی ہم اس کو بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ 2019 بلیسنگز اور گڈ لک کا سال ہے، اور ان کے جو بہترین ٹائم، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کا ٹائم اپریل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور مارچ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے جہاز ٹیکسنگ کرتا ہے، ٹیک آف سے پہلے رن وے پہ جاتا ہے، اب آپ جو ہے وہ اس چیز کو فیل کریں گے کہ جو ورگو کے لوگ ہیں یہ اپنے جو راستے سے ہٹے ہوئے تھے، جو ڈائیورس ہوئے تھے، جو چیزوں میں الجھے ہوئے تھے، وہ ایک پیس لیں گی اور یہ اپنے پراپر گولز کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنا شروع کریں گے۔ کچھ مہینوں میں یہ اپنے بہت زیادہ سٹینڈ کھڑے ہوں گے، اور خاص طور پہ ان کے علم میں، ان کی عزت میں اور ان کے سوشل سٹیٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے لیے بہترین ٹائم اپریل مئی کا ہے، لیکن مارچ ان کے لیے پلاننگ کے حوالے سے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، پریسائز کرنے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ان کے اندر بھی اسپرچول اینگل ہے ناظرین۔ بار بار ہم اسپرچولیٹی کی بات کر رہے ہیں، بار بار اللہ کے ساتھ کنیکشن کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان تخلیق کیا گیا تو اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي، میں اس میں اپنی روح ڈالوں تو تم فرشتوں اس کو سجدہ کرنا۔ وہ جو اللہ کی روح انسان کے اندر ہے وہ اس کی ارج ہے، اس کی نیڈ ہے، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے۔ اسپرچولیزم، اللہ سے کنیکشن، اللہ سے رابطہ انسان کی نیڈ ہے۔ ہر شخص جو دنیا میں موجود ہے، کسی بھی ریلیجن سے، کسی بھی مذہب سے، خاص طور پہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پہ ایمان لانے والا، ذات اطہر کا کلمہ پڑھنے والا، وہ خاص طور پہ، اور باقی دنیا کا ہر ریلیجن، اسپرچولیزم اس کی نیڈ ہے، اپنے خالق سے جڑنا اس کی نیڈ ہے۔ ورگو میں، اور جیسے ہم بار بار دوسرے سٹارز میں بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ ورگو میں یہ نیڈ اس وقت بہت زیادہ ویکیوم کریٹ کر رہی ہے، یعنی ان کو فیل ہو رہا ہے کہ کوئی کمی ہے، ان کے سارے کام ٹھیک ہو جائے، ان کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ان کی مرضی کی پلاننگ ہو رہی ہو، پھر بھی ان کے اندر ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کم ہے، کچھ نہ کچھ رہ گیا ہے۔ بس اسی چیز کے اوپر اگر یہ کام کر لیں تو ان کی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ ان کے کچھ امور، جب ہم بات کر رہے تھے ویکلی ہاروسکوپ کی، تو ہم نے عرض کیا کہ اس کے کچھ چیزیں رکاوٹ کا شکار ہوتی ہیں، ان کی چیزیں رکتی ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر ایک ارج ہے، نیچرل ارج ہے علم حاصل کرنے کی، چیزوں کو سیکھنے کی۔ علم بظاہر یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی کا علم نہیں ہوتا، چیزوں کو جاننا، نوئنگ، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی نوئنگ میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا کرتے ہیں، ان کو اندر سے طاقت ملتی ہے، یہ بڑے دور اندیش لوگ ہوتے ہیں۔ اگر اپنی اسی طاقت کو یہ کنٹرول کر لیں تو یہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ ان کی کریٹو جو چیزیں ہیں، کریٹیوٹی، اس کی صلاحیتیں ان کے اندر نکھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ خاص طور پہ جو سیاسی لوگ ہیں ورگوز میں، وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی اکانومی پہ بات کر لیں تو مارچ 2019 بڑا اہم ہے ان کے لیے، فائنینسز بہت اچھے ہو رہے ہیں، بڑا بہتر وقت ہے۔ ٹریڈنگ کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے، ٹریڈنگ کسی بھی قسم کی ہو، جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا، کوئی اسٹاک ایکسچینج کے ہوں، آن لائن ٹریڈرز ہوں، کموڈٹی ایکسچینج کے ٹریڈرز ہوں، ان سب کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیوٹیفیکیشن، یہ بیوٹیفیکیشن کا ایلیمنٹ جو ہے نا، یہ مارچ میں
بہت زیادہ سٹارز کو ہٹ کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز، کار موڈیفیکیشن ہو سکتی ہے، آپ کی پرسنالٹی گرومنگ ہو سکتی ہے، میک اوورز ہو سکتے ہیں، آپ کی ڈریس ڈیزائننگ ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی بھی ایسی چیز جو بیوٹیفیکیشن سے، انٹیریئر ڈیزائن ہو سکتا ہے، پوٹری میکنگ ہو سکتی ہے. وہ سارے کے سارے شعبہ زندگی جو بیوٹیفیکیشن سے، خوبصورتی سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں ترقی کے چانس ہیں، خاص طور پہ ورگوں کے لیے. اور ہاں، یہ کنجکشن مجھے نظر آ گئی، یہ بڑی اہم ہے. خاص طور پہ ہر کسی پہ بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک حادثہ ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ بڑے رحم دل بھی ہوتے ہیں اور بڑے نرم دل بھی ہوتے ہیں. کیونکہ کسی وقت یہ ٹوٹلی ایموشنل، بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور کسی وقت ایموشن لیس ہو جاتے ہیں کہ جو مرضی ہوتا رہے اس کا بھار نہیں لیتے. اور کسی وقت ایموشنل فولز اگر آپ ان کو کہیں تو وہ بھی بے جا نہیں ہوگا. یہ کبھی کبھی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. ایموشنل اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس آئے اور کہے کہ جی مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ان کو شیشے میں اتارنا جو ہے نا، وہ نسبتاً باقی سٹارز کی نسبت آسان ہوتا ہے. یہ اپنی ساری پلاننگ گولز چھوڑ کے اس کے پیچھے نکل لیتے ہیں. اس لیے یہ وہ ایموشنل ٹائم ہے، اس کو احتیاط کر لیں. یہ کنجکشن خاص طور پہ مارچ 2019 میں ورگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اپنے پلان کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں، اپنی چیزوں کے اوپر قائم رہیں. آپ کو اللہ نے کیپیسٹی دی ہے سوچنے کی، آپ کو اللہ نے پلاننگ کی کیپیسٹی دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اندر وہ کیپیسٹی ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ ہو، اٹ ڈزنٹ مین. لیکن اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، اپنے کام پہ بھروسہ رکھیں، اپنی چیزوں پہ بھروسہ رکھیں. جیسے ہم نے بیوٹیفیکیشن کی بات کی، تو باغبانی کے لیے، گرین ہاؤسز کے لیے، آرگینک فارمنگ، لائف سٹاک فارمنگ، خاص طور پہ اینیمل ہسبینڈری سے ریلیٹڈ، جو لوگ بریڈ کرتے ہیں اینیمل، اور جو ہے برڈ بریڈنگ کے جو کام ہے، جو بریڈر کا جو بزنس ہے، جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بہترین ٹائم ہے. اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ، آٹو موبائلز، زیورات، ان میں بہت زیادہ چانسز ہیں. ہاں، طویل المیاد منصوبے جسے ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے. اپنی پلاننگ کو سیٹ کریں، چیزوں کو سیٹ کریں. آنے والا وقت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑا بہترین کرنے والا ہے. یہ مارچ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کدھر جانا ہے، اور آنے والے وقت میں پھر آپ اپنی گولز سیٹ کریں. رومانس کی بات کر لیں تو بار بار بات ہوتی ہے، اور یہ ہمیں کئی کویشچنز بھی آتے ہیں کہ جی محبت میں راز کھلنا کیا ہوتا ہے. تو محبت تو بے غرض ہوتی ہے، بے لاس ہوتی ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن کچھ اٹریکشنز ہوتی ہیں جن میں فزیکل چیزیں انوالو ہوتی ہیں، فزیکل ریلیشنز انوالو ہوتے ہیں، جس میں کوئی ایسی چیزیں انوالو ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی. انسان اپنا جج خود ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اللہ پردہ رکھنے والا ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ کسی کو رسوا نہیں کرتا. لیکن جب انسان خود کوشش کرے کہ اس کی رسوائی ہو تو پھر اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ نیگیٹیویٹیز ایسی بن رہی ہیں جو بدنامی کا باعث بن سکتی ہیں. بدنامی کا باعث ہونا، جب ہم سٹارز کی بات کرتے ہیں تو ہم یقیناً یہ نہیں کہتے کہ ایسا 100% ہوگا. ہم آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے چانسز ہیں. اللہ نے ہر چیز کے ساتھ اس کی پریونشن بھی رکھی ہے، اللہ نے اس چیز کے ساتھ اس کی ایفرٹس بھی لگا دی ہیں، اللہ نے اس چیز کے ساتھ اس کی بائنڈنگز بھی لگا دی ہیں. تقدیر کی بہت ساری قسمیں ہیں، جس میں سے ایک تقدیر معلق کہلاتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی چیز اللہ اتارتا ہے، اس میں اس کے ساتھ کچھ بائنڈنگ جو ہوتی ہیں کہ یہ کر لیں گے تو پھر یہ ریوارڈ مل جائے گا. لیکن اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ تقدیر معلق ہو جاتی ہے. آپ کی چیز کسی اور کو نہیں جاتی، ہر ایک کی تقدیر مکمل لکھی ہوئی ہے. لیکن کوئی ایک چیز ایسی اللہ نے جس کے ساتھ ایفرٹس لگائے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ ایفرٹس نہ کریں تو وہ معلق کر دی جاتی ہے. اس لیے مطلب ٹیکنیکل زبان جو جس کے ہم مسٹیسزم کی بات کرتے ہیں، تو تقدیر معلق میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ راز کھلنا بھی ہے. اگر آپ اپنی حد کراس کریں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا بدنامی سے، رسوائی سے بچنا.
محبت کی شادیوں میں کامیابی کے چانسز ہیں. محبت کی شادیاں جو ہیں وہ اس میں بہتری ہو رہی ہے. ارینج میرجز کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں, لو میرجز کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک حد تک, ایک لیول تک, اگر آپ اس کو پراپرلی, جیسا کہ آپ کو اجازت ہے شریعت کی روح سے, آپ کی سوسائٹی آپ کو جتنا الاؤ کرتی ہے اس کے اندر ہے, بسم اللہ گو آن. لیکن جب آپ حدود کو تجاوز کریں گے تو یہ ہونے کے چانسز ہیں, آپ کی رسوائی ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنے وقار کے اوپر کمپرومائز مت کریں, اپنی پرسنالٹی کے اوپر کمپرومائز مت کریں. اخلاقی گراوٹ کے چانسز بن رہے ہیں, چیزیں بہت الجھ رہی ہیں, بار بار ہم اس کی بات کرتے ہیں. ناظرین, ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ ذکر کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم کیا کریں کہ ہماری سوسائٹی میں وہ چیزیں اتنی ڈیپلی انفیوز ہو چکی ہیں کہ ان کا ذکر کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. پوری دنیا میں انسانیت بہت سٹیک پہ ہے, رشتے, فیملی سسٹم, چیزیں بہت الجھ رہی ہیں. اگر یہ اسی طرح الجھتی رہیں تو ہمارا فیملی سسٹم اڑا دیا جائے گا. ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہے, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے, ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا ہے. گو کہ جو بندہ پیدا ہوتا ہے اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ لے کے آتا ہے, اور ہم اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ جو ہے وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی انسان اپنے حدود میں رہتے ہوئے اس کو کیٹر تو کر سکتا ہے, اللہ کے ساتھ رجوع تو کر سکتا ہے, اللہ سے مدد تو مانگ سکتا ہے. اور اللہ کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا کسی کا, سوائے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کہ جو فزیکلی معراج پہ تشریف لے گئے. اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو فزیکلی اللہ کے کانٹیکٹ میں آ سکے. نور ہے, برداشت نہیں ہوتا, جبرائیل جیسے سے نہیں ہوتا. اپنے آپ کو اسپرچولی اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ آپ کا رابطہ اللہ سے ہو جائے. جیسے میگنیٹک پول لوہے کو کھینچ لیتی ہے, وہ کائنات کا سب سے بڑا میگنیٹ, وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا اگر آپ اپنی رسٹ کے اوپر, اپنے زنگ کے اوپر کام کر لیں. ہاں, ایک اور چیز, یہ بڑی کمال کی کنجیکشن ہے رومانس کے حوالے سے. جو لوگ آپ کی زندگی میں کسی مطلب کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں, یا جو کسی مادی فائدے یا کچھ جسمانی چاہت کے لیے آپ کی زندگی میں داخل ہوئے ہیں, وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے مارچ 2019 میں. ہو سکتا ہے آپ کو دکھ ہو, بریک اپس کا دکھ بھی ہوتا ہے, اور یہ بھی لگے کہ شاید محبت ناکام ہو گئی, لیکن شاید یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی. بعد میں آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ لوگ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں تھے, اس لیے آپ کی زندگی سے نکال دیے گئے. دکھ ہوتا ہے انسان کو جب چیزیں ٹوٹتی ہیں, اپنی مرضی سے نہیں ہوتی, تو انسان اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے. بعض اوقات وہ بدظن ہو جاتا ہے, اللہ سے بھی بدظن ہو جاتا ہے, اپنی ذات سے بھی بدظن ہو جاتا ہے, رشتوں سے بدظن ہو جاتا ہے, لیکن براڈر پرسپیکٹو میں اس کے لیے اچھا ہو رہا ہوتا ہے. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ورگوں میں خاص طور پہ جو کنجکشن سب سے زیادہ اسٹرانگ بن رہی ہے وہ ریپروڈکٹری آرگن سے ریلیٹڈ ہے. جنسی بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے. بہت احتیاط کا ٹائم ہے. انفیکشن کے چانسز ہیں, آپ کے جو ہے وہ اولاد کے مسائل ہونے کے چانسز ہیں, بہت ساری بیماریاں ہونے کے چانسز ہیں. احتیاط واحد حل ہے. اس کے علاوہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, وہم یا کوئی گھبراہٹ یا کوئی بے خوابی, کوئی انگزائٹی, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ڈپریشن اگر ہوگا بھی تھوڑے لیول پہ ہوگا, زیادہ نہیں. نفسیاتی مسائل اگر ہیں تو ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں. سٹمک بہتر ہو رہا ہے. ڈائٹ اپنی کنٹرول کر لیں. صرف ایک چیز کے چانسز ہیں کہ جسم میں کوئی ایک دم سے کوئی پانی کی کمی ہو جائے یا کسی چیز کی, یا کوئی وائٹامن وغیرہ ایک دم سے جو ہے وہ ختم ہو جائے یا کم ہونا شروع ہو جائے. اس کے لیے میڈیکل چیک اپ ضرور کروا لیں. اور جیسا ہم نے عرض کیا, اپنی ایئرلی پریڈکشنز میں, منتھلی پریڈکشنز میں اور ویکلی پریڈکشنز میں, اور ان کے ایئرلی ہاروسکوپ, منتھلی ہاروسکوپ, ویکلی ہاروسکوپ کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو یہ بار بار بتا رہے ہیں
کہ اپنے چیک اپس، میڈیکل چیک اپس ضرور کروا لیں. باقی کوئی بڑا مسئلہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہیلتھ کی ریلیٹڈ نہیں ہوگا. سفر کی اگر بات کر لیں تو فریکوینٹ ٹریولنگ کے چانسز ہیں، اندرون ملک بیرون ملک سفر کے چانسز ہیں. امیگریشن کے لیے اچھا وقت ہے. اسپرچول ٹریولنگ، ریلیجس ٹریولنگ، عمرہ، زیارات وغیرہ، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے سفر بہت خوبصورت، بہت کامیاب اور بہت سعادت سے بھرے ہوں گے. فیملی کے ساتھ سفر بھی ممکن ہے. ہاں یہ ایک اور چیز، یہ کنجیکشن بڑی اہم ہے ناظرین. سفر کے دوران خاص طور پہ اپنی جو گاڑی ہے یا آپ کا جو بھی چیز ہے، اگر وہ آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس کو چیک اپ مکمل کروا لیں. ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن بعض اوقات حادثے کے اشارے ہوتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کے چانسز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سپرد جو ہے وہ اپنا سارا سفر کر کے سفر کا آغاز کیا کریں. انشاءاللہ ہو تو بہتر جائے گا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضرور ہوگا، لیکن احتیاط ضروری ہوتی ہے. جو لوگ اسکالرشپس کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. ہائر اسٹڈیز کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ٹائم آ سکتا ہے. تعلیم کی بات کر لیں تو جو لوگ ہائر اسٹڈیز میں ہیں وہ تھوڑا سا شاید رکاوٹ آ جائے، لیکن وہ جو لوگ ابھی بیسکس میں ہیں یا انٹرمیڈیٹ میں ہیں، گریجویشنز میں ہیں یا پوسٹ گریجویٹس جو ہیں، ان کے لیے ٹائم بہت بہترین ہے. لیکن جیسے ہی ہم پوسٹ گریجویٹ سے اوپر جائیں گے، ایم فل، ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاک وغیرہ یا ایف سی پی ایس، ایف آر سی ایس وغیرہ یا فیلوشپس وغیرہ کے لیے اگر جائیں گے تو پھر اس میں ٹائم لگتا ہے. اس میں ابھی تھوڑا سا دباؤ ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگنے کے چانسز ہیں. باقی تمام ڈسپلنس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. جتنے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ ہاسپٹیلٹی، ہوٹل مینجمنٹ یا فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ٹائم ہے. اس کے علاوہ باقی ڈسپلنس جو ہیں وہ ایوریج ہیں، اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس میں تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے. اس کے علاوہ باقی سب ٹھیک ہے. سو ناظرین، آپ کی آراء ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہیں. ہمیں اپنے کویشچن سے، اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو اس حوالے سے پلان کر سکیں. آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اسی طرح ہمارے چینل کو سپورٹ کرتی رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اور بیل بٹن اس لیے پوش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو صحت، سلامتی اور عروج عطا فرمائے. اللہ حافظ.